اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القصور۔ قربانی کے متعلق ہماری کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں قربانی کے جانور کے متعلق وہ باتیں عرض کرنی ہیں جو جانور میں پائے جانے کے باوجود جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جانور جو بانجھ ہو، یعنی جس کے ہاں بچہ ہی نہ پیدا ہوتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بس اوقات ایسا جانور بھی پایا جاتا ہے کہ جو آس نہیں لگتا یا ٹھہرتا ہی نہیں ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پھر ہمارے مالک جو بھائی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی قربانی لگتی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں تو صراحتاً کوئی تذکرہ موجود ملا نہیں ہے، ہو سکتا ہو کہیں ہو، میرا علم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، میں تو کم علم بندہ ہوں۔ لیکن جب ہم دوسری باتوں پہ غور کرتے ہیں تو اس سے کچھ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی میں کوئی قباحت نہیں، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک جانور خصی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، وہ یقینی بات ہے خصی جانور جو ہے اس کے ذریعے سے ہم بچہ پیدا نہیں کروا سکتے، یہ جفتی پہ قادر ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک جانور ہے جو جفتی کرنے سے بالکل ہی عاجز ہو جاتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے، کوئی قسم کی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ جو جانور خصی ہو، جفتی کے قابل نہ ہو، ان جانوروں کے اندر جسمانی طور پہ طاقت بڑی ہوتی ہے، یہ بڑے موٹے تازے اور بڑی طاقت والے ہوتے ہیں، اور شریعت مطہرہ قربانی کے اندر جس جانور کو پسند کرتی ہے وہ موٹا تازہ اور طاقتور ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جس مادہ جانور کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا وہ بھی موٹا تازہ اور صحیح صحت مند ہوگا، اس کی قربانی میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی اور نسل سے جفتی کروا کے پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلا بکری ہے، اس کے ساتھ جفتی کروائی گئی ہرن کی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، اسی طرح سے بھیڑ ہے یا اس کے قریب کوئی اور جانور ہے، اس کو جفتی کروائی گئی سور سے، اس سے بچہ جو پیدا ہوگا اس میں ہمیں خلجان پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب اس میں خلجان، تو اگلے نمبر پہ خلجان خود بخود ہوگا کہ اس بچے کی، اس جانور کی جس کا باپ کوئی اور نسل کا ہے، قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بھائیو ایک اصول یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، جو جانور ہوا کرتے ہیں ان میں شریعت مطہرہ جو اعتبار کرتی ہے وہ ماں کا اعتبار کرتی ہے، باپ کا اعتبار نہیں کرتی۔ مادے کا اعتبار یعنی جس کے ہاں یہ جانور پیدا ہوا ہے اس کا اعتبار کرنا ہے۔ پیدا ہونے والا جانور بکری ہے، بکری کے ہاں ہے، پیدا ہونے والا جانور وہ بکری کا بچہ ہے، بھیڑ دمبی کا بچہ ہے، تو بھائیو اس جانور پہ اس کی ماں کا حکم لگے گا، ماں اس کی قربانی میں لگتی ہے، یہ نسل اس کی قربانی میں لگتی ہے، یہ جنس قربانی میں چلتی ہے، تو یہ بھی قربانی میں چلے گا، شکل جیسی بھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور اگر بچہ جس کے ہاں پیدا ہوا ہے وہ ہرنی ہے، اگرچہ جفتی کروانے میں بکرا ہم نے استعمال کیا ہے، یا پھر بچہ جس کے ہاں پیدا ہوا ہے وہ سورنی ہے، اگرچہ یہاں پہ ہم نے دمبے کو
یا پھر چھترے کو استعمال کیا ہے سورنی کے اس کے لیے توالد کے لیے نسل کے بڑھانے کے لیے، تو بھائی اس صورت میں اس بچے کی قربانی کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پہ بھی اس کی ماں کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح سے وہ جانور جس جانور نے دوسرے کے کھیت میں جا کے چارہ چرا ہو، ایک دن نہیں بلکہ بے شمار دن چارہ چرتا رہا ہو، بلکہ مالک خود اس کو لے کے جاتا ہو اور چوری چوری اس کو چارہ دوسرے کے کھیت سے کھلاتا ہو، یا پھر باہر سے چوری چوری کاٹ کے دوسرے کی ملکیت سے چارہ لے کے آتا ہو اور یہ لا کے اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلاتا ہو، اس صورت میں جانور کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، جانور حلال ہے، جانور جائز ہے، قربانی کے اندر بھی لگے گا، لیکن یہ جو کام کرنے والا انسان ہے گناہ گار وہ ہو، گناہ اس کو ہوگا جس نے یہ برا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور ہے بیچارہ، اس کی کھال جل گئی ہے اور دوبارہ اس پہ بال آئے نہیں ہیں، اور لیکن جب وہ جلنے کا اس پہ زخم بھی باقی نہیں، زخم ٹھیک ہو گیا ہے، اگر تو اس کے نشانات موجود ہیں لیکن زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس طرح سے باقی بھی اس کے سارے اعضاء مکمل صحیح سالم ہیں، اعضاء کے اندر کوئی کسی طرح کی خرابی نہیں ہے، اور جو جانور جو عیب قربانی کے لیے مانے ہے اس کے اندر وہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی میں لگے گا۔ اس جانور کے قربانی میں لگنے میں کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس جانور کی قربانی بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ہم ذبح کرنے کے لیے کسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جس کو ہم مذبح کہتے ہیں، ذبح کرنے والی جگہ پہ، تو وہاں لے جاتے یا اس جانور کو گراتے کوئی عیب پیدا ہو گیا جو عیب قربانی کے لیے مانے ہیں، اس کی ٹانگ اس طریقے سے ٹوٹ گئی کہ وہ بیچارہ نیچے ٹانگ لگانے کو تیار نہیں ہے، یا پھر اس کی آنکھ اس طریقے سے پھوٹ گئی کہ وہ آنکھ بیکار ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور اس کے اندر عیب ایسا پیدا ہو گیا جس عیب کی وجہ سے قربانی میں وہ جانور نہ لگتا ہو، تو بھائی جب ہم اس کو لٹانے لگیں اس سے پہلے جانور صحیح سالم ہے، بے عیب جانور ہے، لٹانے کے دوران اس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس عیب کے ساتھ اس جانور کو ہم قربان کر سکتے ہیں، کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور ہے بیچارہ، وہ کھلا پھرتا ہے اور اس کو جو غذا ملتی ہے کھانے کو وہ گندگی ہے، اس کی عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے گندگی کھانے کی، اور چارہ اس کو مل نہیں رہا، بنڈا اس کو مل نہیں رہا۔ اب جب تک اس جانور کو ہم باندھ نہیں لیں گے، اس کی گندگی کا اثر اندر سے ختم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی قربانی نہ کریں، یعنی صاف لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس کو چند دن تک باندھ لیں، گوشت کے اندر سے اس کی غلاظت، اس کی ناپاکی، اس کی خرابی والا جو معاملہ ہے وہ جب رفع دفع ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو قربانی کر لیں، پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب جانور تو مختلف ہیں، اونٹ ہے وہ گندگی کھانے کا عادی ہے، وہ بڑا جانور ہے، ایک طرف بکری ہے چھوٹی سی ہے، وہ جانور وہ یہ کھانے کی عادی ہے، پھر اس کا کیا ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ پھر اونٹ کی عمر بھی اتنی لمبی 5 سال کا لگتا ہے، گائے بھینس وغیرہ جو یہ 2 سال کے لگتے ہیں قربانی کے اندر، بکری 1 سال، اور بھیڑ دمبا وغیرہ جو ہے یہ 6 مہینے کا جو موٹا تازہ ہو، تو عمروں کے اعتبار سے کیا ان کو باندھنے کا بھی کوئی تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، یہ سب کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے؟ اس حوالے سے حضرات علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اگر اونٹ گندگی کھانے کا عادی ہے، اس کی گندگی کے اثرات ختم کرنے ہیں تو اس کو 40 روز تک باندھا جائے گا۔ اسی طرح سے گائے بھینس وغیرہ ہے، یہ اگر وہ عادی ہیں گندگی کھانے کے، ان کی گندگی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے 20 روز تک، 20 دنوں تک ان کو باندھا جائے گا۔ اسی طرح سے بکری ہے، بکرا ہے، ان کو 10 دن تک باندھا جائے گا، اور بھیڑ دمبے وغیرہ کو بھی اگر وہ بھی گندگی کھانے کے عادی ہیں ان کو بھی 10 دن تک باندھا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ العزیز قربانی ان جانوروں کی لگے گی، کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں لیکن وہ جڑ سے نہ اکھڑیں،
ان کا کھول سارا اتر گیا، جڑ ان کی محفوظ ہے، یا درمیان سے کاٹ دیے گئے یا درمیان سے ٹوٹ گئے ہیں، تو ان ٹوٹنے کا یا کاٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس جانور کی قربانی لگے گی، کوئی کبات والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے سینگ ہی بیچارے کے وہ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، تو اس صورت میں میرے عزیز دوستو ایسے جانور کی قربانی نہیں لگے گی، عیب پیدا ہو چکا ہے۔ باقی انشاءاللہ باقی باتیں پھر آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کو اور عمل کی توفیق